حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان مبارک کی ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ رب العزت کی ذات آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور یہ دروازے آخری رات تک بند نہیں کیے جاتے، کھلے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت اس رات جو بھی بندہ یعنی ماہ مبارک کی کوئی بھی رات کوئی بندہ جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے، اور کوئی بھی نماز چاہے وہ تراویح ہے، نفل ہے، تہجد کے نفل ہے، کوئی بھی نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العزت ہر نماز کے ایک سجدے کے بدلے اس انسان کو پڑھنے والے کو 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور 1500 نیکیاں جو ہے اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دی جاتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ آگے کہ جو شخص سجدہ کرے 1500 نیکیاں، اور ساتھ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے جنت کے اندر سرخ یاقوت کا محل بنا دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات اس بندے کو اور بھی انعام عطا فرماتی ہے، 1500 نیکیاں، سرخ یاقوت کا گھر۔ پھر وہ شخص جب اس ماہ مبارک کا پہلا روزہ رکھتا ہے، پہلا روزہ، روزے نہیں فرمایا، روزہ فرمایا، جب پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کے پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ کتنی مہربانی، کتنی نوازیں، کتنا اس کا کرم، کتنی اس کی محبتیں، عنایتیں ہم پر ہیں کہ اگر ہم اب بھی اپنے دامن کو نہ پھیلائیں اور نہ ان کو لیں تو پھر ہم سے زیادہ بدنصیب کون ہو سکتا ہے۔ آگے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شخص اس رات جو ہے وہ عبادت کرتا ہے اور روزہ رکھتا ہے اس کو 1500 نیکیاں بھی لکھ دی جاتی ہیں اس کے نامہ اعمال کے اندر۔ پھر فرمایا سرخ یاقوت کا گھر بھی بنتا ہے، اور ساتھ میں فرمایا کہ صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے اس بندے کی بخشش کے لیے دعا میں لگ جاتے ہیں۔ اتنا بڑا ہمارا نصیب ہے کہ ہمارے لیے اگر ہم روزہ رکھیں، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات فرشتوں کو مقرر کر رہی ہے کہ فرشتوں تم نے میرے اس بندے کے بخشش کی دعا کرنی ہے۔ وہ 70,000 فرشتے مالک کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا اللہ اس بندے نے روزہ رکھا تو اس کو بخش دے، وہ 70,000 فرشتے دعا میں لگ جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا صحابہ، جو شخص اس رات سجدہ کرتا ہے، کوئی بھی نماز پڑھتا ہے اس کا سجدہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ اس کو اس سجدے کے بدلے کے اندر جنت کے اندر جو ہے وہ ایک درخت عطا فرماتی ہے، یعنی کہ بندے کے نام کا ایک درخت جنت میں لگ جاتا ہے۔ اور وہ درخت ایسا درخت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا عربی نسل کا گھوڑا 500 سال تک کا سفر کرے تو پھر اس کا سایہ جو ہے وہ ختم ہوگا، پھر اس کے سائے کو پہنچ پائے گا۔ تو حضور والا دنیا کے درخت کیا ہے، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 1 چارپائی، 2 چارپائی، 10 چارپائی لگا لیں، اتنا اس کا وسیع سایہ لگا لیں۔ لیکن جو جنت کے اندر ایک مومن کے لیے درخت لگے گا، ایک روزہ دار کے لیے درخت لگے گا، اور رمضان کی راتوں میں سجدہ کرنے والے کے لیے درخت لگے گا، اس کا سایہ اتنا وسیع، اتنا زیادہ کہ عربی نسل کا گھوڑا 500 سال تک چلتا رہے تو پھر جا کے اس کے سائے کو پہنچے۔ تو حضور والا اتنی مہربانی، اتنے کرم، اتنی محبتیں، اتنی عنایتیں میرے مالک کی طرف سے جب بندے پر ہو رہی ہوں تو پھر بندے کو چاہیے کہ ان کرم کو، اس جو ہے فضل کو اور اس محبت کو، اس رحمت کو، اس برکت کو لینا چاہیے، اپنے دامن کے ساتھ جو اس کو لگانا چاہیے اور اپنے دامن کو پاک کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی برکتیں عطا فرمائے۔